سورہ الشعراء کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے 68 آیات تک تفسیر ہو چکی، اب 69 سے 104 آیات تک یہ وہ جو ہے پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ، پھر تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطَايَايَ يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے پوجا کرتے ہیں یا آسن مارے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ بلکہ بولے یہ آپ نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہیں؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دکھائے گا، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے اور کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما
اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے بندے ہیں، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں میں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جن کو تم پوچھتے تھے، کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد کریں، کیا وہ تمہاری مدد کریں یا بدلہ لیں گے؟ تو اندھا دیے جائیں گے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے۔ تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خوار دوست، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ بیان کروں گا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبریں یا ان کے واقعات بتائیں کہ ان کا اور ان کی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات ہوئے، کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوجتے ہو، وہ بولے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجات کے لیے سجدہ ریز ہو کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں یا تمہارا کچھ بھلا برا کر سکتے ہیں؟ کفار بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو انہیں کیوں پوجتے ہو؟ صرف اس دلیل پر پوچھتے ہو کہ تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے؟ بے شک یہ بت اور انہیں پوجنے والے میرے اور میرے رب کے دشمن ہیں۔ پوجنا تو صرف اسی ہی کو چاہیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے مجھے اور تم سب کو پیدا کیا، وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ جب مجھے یہ آیات جو خاص دعا جو ہے، ایک قسم کی دعا بھی ہے اور جو اقرار بھی ہے اور احسان بھی اللہ تعالیٰ کا، یہ 4-5 آیات جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، وہی ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے مجھے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی کوئی بھی جب بیمار ہوتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو شفا دیتا ہے، جب اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کرتا ہے، اور وہی رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے مجھے اور تم سب کو، اور بیماری میں وہی شفا دیتا ہے، اور وفات بھی وہی دے گا، اور پھر دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، اور قیامت کے دن مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے، یعنی اب ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی یہی کہ جی سب کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، آس ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے گا، ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو جی حضرت ابراہیم تو اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں، مگر ان کے اپنے لیے مانگنے سے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ آپ بھی یہ مانگیں اور ہم اپنے لیے یہ مانگیں۔ یہ ساری بہت ہی اچھی دعا ہے، اس میں دیکھ کے راہ ہدایت آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جا رہی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ رکھے، اور وہی ہے پیدا کرنے والا، اور وہی ہے جب کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو تو اس کو ٹالنے والا، بیمار ہوں تو وہی شفا دینے والا، اور قیامت کے دن اسی سے امید ہے گناہ معاف فرمائے گا، اور پھر امت کو اس کے بعد یہ جو کہ وہ میری خطائیں معاف فرمائے گا،
اور یہ امت کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے، یعنی یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہ ہمیں بھی ہدایت ہے کہ یہ ایسی ہی دعائیں مانگو اور دعا کے ساتھ اصلاح کرو، جو بندہ کہتا ہے اس کی پھر ساتھ عمل بھی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو یہ امت کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی سب حاجات اللہ سے ہی مانگو۔ مزید دعا فرمائی، اے میرے رب یہ مجھے حکم اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی توفیق عطا فرما، اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قریب اور خاص تیرے پرہیزگار بندے ہیں۔ کتنی اچھی، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے، ان لوگوں سے ایسا کر دے جن پہ تمہارا انعام ہوا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ توفیق دے اور مجھے ملا دے، مجھے ان جیسا بنا دے، یا ان کے ساتھ قیامت میں ملا دینا جو تمہارے قریب خاص بندے ہیں۔ اور میرا سچا نام اور اچھی شہرت رکھو آنے والوں میں، اور مجھے ان میں کر جو جنت کے باغوں کے وارث ہیں۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل میں پھر نبوت کی لڑی ہے ایک لمبی۔ تو یہی جو کہ وارث کرنا کہ ان میں سے پھر کئی رسول نبی سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے انہی کی نسل سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو مبعوث کیا، اور پھر کہ جنت کے باغوں میں جو ہے مجھے جو ہے نا وہ رکھنا اور وارث کرنا اس کا، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک میں وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی، اللہ کے رسول، وہ بھی دعا مانگ رہے کہ مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی ان کو تو گارنٹی تھی کہ کیا رسوائی کیا، مگر ہمارے لیے باقیوں کے لیے یہ دعا ایک جو ہے نا تلقین کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ بہرحال وہ خود بھی مانگتے، یہ نہیں کہ انہوں نے خود بھی مانگتے، نبی ہو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے نا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے، نبی ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہو، کبھی بہت بڑے پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن اور مجھے جنت میں ڈالنا۔ تو ہم کیا چیز ہیں، اس لیے بہت 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 دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور قیامت روز جزا سے خوف ڈر ہونا چاہیے۔ اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، اور جس دن نہ مال کام آئے گا، اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی آپ کے وسائل کام نہیں آئیں گے، اور نہ بیٹے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، سب جو ہے اپنے اپنے مشکل میں ہوں گے۔ تو وہ جو اللہ کے سامنے حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی ایمان اور نیکیوں لے کر، صرف وہی کامیاب ہے جو دل سلامت، یعنی دل سلیم، اچھے صاف دل، زنگ آلود دل اور سیاہ دل، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ گناہ کر کے دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہی کامیاب ہوں گے جن کے دل شفاف ہوں گے، جن کے دل صاف ہوں گے، اور ایمان اور نیکیاں لے کر وہ حاضر ہوں گے۔ اور ایسے پرہیزگاروں کی عزت ہوگی، وہاں ان کا استقبال ہوگا، اور جنت ان کے قریب لائی جائے گی، اور گناہ گاروں کے لیے ظاہر کی جائے گی دوزخ، اور ان سے کہا جائے گا بتاؤ کہاں ہے وہ بت جن کو تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، انہیں بلاؤ کہ اب وہ تمہاری مدد کریں یا پھر ہم سے بدلہ لیں، اگر ان میں قدرت ہے، جو کہ یقیناً وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور ان بتوں اور ان کے پوجنے والوں کو اوندھا کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ابلیس کے لشکروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں یہ سب ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور ہر کوئی دوسرے پر الزام لگائے گا، جیسا کہ دوسری صورتوں میں آیا ہے۔ اب قسم اٹھا کر کہیں گے کہ بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اب تو دیکھ لی جہنم، اور اب تو تسلیم کر لیا کہ ہم بہت گمراہی میں تھے، کہ ہم نے رسولوں کی تعلیمات جو ہے ان کو نہ مانا اور ان پہ عمل نہ کیا، تو ہم کھلی گمراہی، تو قصور ہمارا ہی تھا کہ ہم نے نافرمانی کی، اللہ کے حکام اور رسولوں کی اطاعت نہ کی۔ جب اللہ کے سوا دوسروں کو معبود ٹھہرائے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور ہمیں دوسرے مجرموں اور سرداروں نے گمراہ کیا۔ جو کمزور تھے وہ کہیں گے کہ گمراہ تو ہمیں
سرداروں نے کیا یا ہمارے اگلے باپ دادوں کے ہم نے پیچھے چلے تو اس سے ہماری گمراہی ہوئی، اور اب ہمارا یہاں کوئی سفارش کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے یہاں، سوائے ان دوستوں کے جن کے دنیا میں آپ نے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ، اور جگہ آتا ہے کہ وہ پھر آ جائیں گے، وہ سفارش کریں گے، اگر آپ کے کچھ بڑے گناہ نہ ہوں تو وہ مدد کریں گے کہ جی یہ ہمارا ساتھی تھا دنیا میں اور ایسے اور اچھا تھا اور اس کا چال چلن اچھا، سلوک اچھا، مطلب یہ کہ ہے دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ دوست جو دنیا میں اچھے نیک دوست آپ نے رکھے تو وہ کام آئیں گے، یا نیک رشتہ دار ہیں وہ کام آئیں گے، یا وہ لوگ جن سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا، آپ نے ان کو نیکی کے راستے میں ڈالا تو آپ کے گناہ اس کی وجہ سے جو ہے نا معاف ہوں گے کہ جی آپ نے کسی اور کو راستے پہ ڈالا تھا جو انہوں نے نیک کام کی اور جنت میں گئے، میں کو پھر آپ کی گناہ کی ہے تو وہ آپ کا بن سکتا ہے یہ صدقہ جاریہ کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے نیک دوست جو جنت میں ہوں گے اپنے گناہ گار جہنم والوں کے لیے سفارش کریں گے، وہی جو میں نے کہا کہ انہیں بھی جنت میں لایا جائے، اس لیے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جہنم والے فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وہاں وہ چلائیں گے اور فریاد کریں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ واپس بھیج دیں تاکہ پھر ہم نیک اعمال کر کے واپس جنت میں آ سکیں۔ بے شک اس میں ضرور دیکھیں، آپ سارا بیان کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنی اس میں سبق ہے آپ کے لیے، نشانیاں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 8 دفعہ یہ جو ہے نا دہرائی جاتی ہیں کہ جی یہ جو قوموں کی بربادی ہوئی یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ اسے سبق حاصل کرو، اور یہ وہ شارٹ ورسز، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے یا ایمان قبول کرنے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو یہاں تفسیر ختم ہوتی ہے۔